رات مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی. وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور کھڑیاں گرنے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے بے مقدور اپنے کروں. وہ تھوڑی سی رات ایسی پہاڑ ہو گئی کہ دل گھبرا گیا. بارے خدا خدا کر صبح جب نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں. میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو خورجی میں کسا. جو ہی دروازہ شہر کا کھلا میں شہر میں داخل ہوا. ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مکان خوشقطع نیا فراغت کا بھاڑے لے کر جا اترا. پہلے اس معشوق کو صندوق سے نکال کر روئی کے پہلوؤں پر ملائم بچھونا کر کے ایک گوشے میں لٹایا اور ایک آدمی اعتباری وہاں چھوڑ کر فقیر جراح کی تلاش میں نکلا. ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جراح کاریگر کون ہے، کہاں رہتا ہے. ایک شخص نے کہا، ایک حجام جراحی کے کسب اور حکیمی کے فن میں یکا ہے اور اس کام میں نپٹ پکا ہے. اگر مردے کو اس کے پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے کہ وہ ایک بار وہ بھی جی اٹھے. وہ اس محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ نام ہے. میں یہ مجدہ سن کر بے اختیار چلا. تلاش کرتے کرتے پتے سے اس کے دروازے پر پہنچا. ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس پاس رہے تھے. فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں. ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، قبیلے کو بے سبب محبت کے ساتھ لیا. جب نزدیک اس شہر کے آیا، تھوڑی سی دور رہا تھا جو شام پڑ گئی. اندھے کے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہ جانا. میدان میں ایک درخت کے تلے اتر پڑا. پچھلے پیر ڈاکہ آیا. جو کچھ مال اسباب پایا لوٹ لیا. گہنے کے لالچ سے اس بیوی کو بھی گھائل کیا. مجھ سے کچھ نہ ہو سکا. رات جو باقی تھی جوں توں کر کاٹی. فجر ہی شہر میں آ کر ایک مکان کرائے لیا. ان کو وہاں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑا آیا ہوں. خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو. غریب خانے تشریف لے چلو، اس کو دیکھو. اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا جس ہوگا اور میں ساری عمر غلامی کروں گا. عیسیٰ جراح بہت رحم دل اور خدا پرست تھا. میری غریبی کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ اس حویلی تک آیا. زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی. بولا کہ خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر آویں گے. غسل شفا کا کروا دوں گا. غرض اس مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا. جو لائق ٹانکوں کے پائے انہیں سیا. باقی گھاؤ پر اپنے کھیسے سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں بتی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا. تو خبردار رہیو، ایسی حرکت نہ کرے جو ٹانکے ٹوٹ جائیں. مرغ کا شوربہ بجائے غذا کے اس کے حلق میں چوائیو اور اکثر عرق بید مشک گلاب کے ساتھ دیا کیجو جو قوت رہے. یہ کہہ کر رخصت چاہیے.
میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا تمہاری تشفی دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ سوچتا نہ تھا، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں دن رات خدمت میں اس پری کے حاضر رہتا، آرام اپنے اوپر حرام کیا، خدا کی درگاہ سے روز روز اس کے چنگے ہونے کی دعا مانگتا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دارو درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا جاتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور کر لائے۔ بعد کئی دن کے غسل شفا کا کیا، عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ خلت اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے دھریں اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا، فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا بادشاہت ہفت اقلیم کی اس فقیر کے ہاتھ لگی اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ نظر کی مجال نہ تھی جو اس کے جمال پر ٹھہرے۔ فقیر بسر و چشم اس کے حکم میں حاضر رہتا، جو فرماتی سو بجا لاتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف کبھو دیکھتی تو فرماتی خبردار، اگر تجھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ ماریو، جو ہم کہیں سو بلا عذر کیے جائیو، اپنا کسی بات میں دخل نہ کریو، نہیں تو پچھتاوے گا۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حق میری خدمت گزاری اور فرما برداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی بے مرضی ایک کام نہ کرتا، اس کا فرمانا بسر و چشم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں کٹی، جو اس نے فرمائش کی وہیں میں نے لا کر حاضر کی۔ اس فقیر پاس جو کچھ جنس و نقد اصل اور نفع کا تھا سب صرف ہوا۔ اس بیگانے ملک میں کون اعتبار کرے جو قرض دام سے کام چلے۔ آخر تکلیف روز مرے کے خرچ کی ہونے لگی، اس سے دل بہت گھبرایا، فکر سے دبلا ہوتا چلا۔ چہرے کا رنگ کل جواں ہو گیا، لیکن کس سے کہوں؟ جو کچھ دل پر گزرے سو گزرے، قہر درویش برجانے درویش۔ ایک دن اس پری نے اپنے شعور سے دریافت کر کے کہا، اے فلانے، تیری خدمتوں کا حق ہمارے جی میں نقش کال حجر ہے، پر اس کا عوض بالفعل ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگر واسطے خرچ ضروری کے کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں اندیشہ نہ کر، ایک ٹکڑا کاغذ اور دوات قلم حاضر کر۔ میں نے تب معلوم کیا کہ کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلم دان آگے رکھ دیا۔ اس نازنین نے ایک شکا دستخط خاص سے لکھ کر میرے حوالے کیا اور کہا، قلعے کے پاس ترپولیا ہے، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس رکے کو اس تلک پہنچا دے۔ فقیر موافق فرمانے اس کے اسی نام و نشان پر منزل مقصود تک جا پہنچا۔
دربان کی زبانی کیفیت خط کی کہلا بھیجی. وہیں سنتے ایک حبشی جوان خوبصورت ایک پھینٹا ترادار سجے ہوئے باہر نکل آیا. اگرچہ رنگ سانولا تھا پر گویا تمام نمک بھرا ہوا. میرے ہاتھ سے خط لے لیا. نہ بولا نہ کچھ پوچھا. انہی قدموں پر اندر چلا گیا. تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سر بمہر زربفت کے تورا پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا اور کہا اس جوان کے ساتھ جا کر چوگوشے پہنچا دو. میں بھی سلام کر رخصت ہو اپنے مکان میں آیا. آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کیا. 2 کشتیاں امانت حضور میں اس پری کے گزارنیاں دیکھ کر فرمایا یہ 11 بدر اشرفیوں کے لے اور خرچ ملا. خدا رازق ہے. فقیر اس نقد کو لے کر ضروریات میں خرچ کرنے لگا. اگرچہ خاطر جمع ہوئی پر دل میں یہ خلش رہی یا الہی یہ کیا صورت ہے. بغیر پوچھے گچھے اتنا مال نہ آشنا صورت اجنبی نے ایک پرزے کاغذ پر میرے حوالے کیا. اگر اس پری سے یہ بھید پوچھوں تو اس نے پہلے ہی منع کر رکھا تھا. مارے ڈر کے دم نہیں مار سکتا.